شہر کی تختی زندگی نے مجھے نام رات کو دیے. ایک واقعہ پھر انہوں نے بلکہ بتایا، کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ آج ہی نہیں ہوا. میں جب جامعہ ازہر سے پڑھ کے آیا تو میرے والد یعنی اسلم خاکی صاحب کے والد وہ بنوں کے سے تعلق رکھتے تھے. وہ کہتے ہیں وہ بنوں میں اس علاقے کے امام اور مولوی تھے اور مفتی ٹائپ سطح پہ تھے کہ لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے. تو وہاں ایک چھوٹی عمر کی لڑکی کی بڑے عمر کے بندے سے زبردستی، جیسے گاؤں میں شادیاں اس طرح قبائلی رواج میں انڈر ڈیولپڈ ایریاز میں ہو جاتا ہے، تو وہ شادی ہوئی. تو لڑکی وہاں شادی کرنا نہیں چاہ رہی تھی، انہوں نے کر دی. تو وہ لڑکی جو ہے وہ بھاگ گئی ہے، اس نے اس کو توڑنا چاہا، شادی کو توڑ دیا، پھر اس پہ تماشا لگا. تو میرے باپ سے انہوں نے پوچھا فتویٰ، تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر اس کو نکاح کو فسخ کرے گی تو وہ حرام ہے. تو اس کے انہی دنوں میں کہتے ہیں میں جامعہ ازہر سے آیا ہوا تھا، تو مشہور تھا کہ یہ وہاں سے مصر سے پڑھ کے آیا ہے اسلامک لا اور سارا. تو کہتے ہیں وہ لوگوں نے اکٹھے ہو کے مجھ سے بھی پوچھا کہ تم بتاؤ. تو کہتے ہیں میں نے جو قوائف دیکھے اور صورتحال دیکھی تو میں نے کہا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کے اجزائے ترکیبی بتائے ہیں ان میں کانسنٹ جو ہے لڑکی کا، عورت کا، وہ تو بنیادی حیثیت رکھتا ہے. تو چونکہ اس میں اس کا کانسنٹ شامل نہیں ہے تو اس لیے جس میں لڑکی کا کانسنٹ شامل نہیں ہے وہ نکاح حرام ہے. نہ کہ یہ کہ جو اپنے وہ مانتی نہیں ہے اپنے عمر سے دگنے کے ساتھ شادی کرنا وہ توڑتی ہے تو وہ حرام نہیں، بلکہ اس طرح اس کو اس میں رکھنا جو ہے وہ نکاح حرام ہے. کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے مانگا، میں نے لکھ کے دے دیا یا اسٹیٹمنٹ دے دیا. تو اس کے بعد ان کو گھر سے بھی اور اس علاقے سے بھی بے دخل کر دیا، اور اسلام آباد میں ہی رہتے تھے زیادہ تر. کہتے بھائی میں تو جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس کے مطابق جو سمجھ آتی ہے پھر میں یہی بیان کروں گا. اور اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ جو سوال اٹھانے کا جو ہے جورسپروڈنس کے حوالے سے یا علمی سوال اٹھانا یا محاکمہ کرنا جو آپ تک تاریخی طور پر چیز آ رہی ہے، اس کا جو مستند رواج ہے وہ میرے علم اور میری تحقیق کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بہت بہتر طریقے سے اٹھایا ہے. تو میں نے کہا سر پھر جو آپ کو اکیلے کو دیس نکالا ملا نا اپنے بنوں سے، تو ہم جو ان کے ماننے والے ہیں ہمیں جماعت کے لحاظ سے یعنی جو آپ کے ساتھ انفرادی طور پر ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ اجتماعی طور پر ہو رہا ہے. آپ بھی جو جائز بات ہے اس کے اظہار کر کے انفرادی سطح پہ آپ بنوں سے دیس نکالا ہوا، ہم اجتماعی سطح پر وہی بات کرتے ہیں تو ہمیں ملکی سطح پر اجنبی بنا دیا گیا ہے. ورنہ بات تو کوئی نہیں ہے، ورنہ بات تو صرف ہم سوال ہی اٹھاتے ہیں اور تو کوئی بات نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال اس بات پر بھی نہیں اٹھاتے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے تو کیوں فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک. نو، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مجاز بنایا تھا، ان کے فرمودات سر آنکھوں پر ہیں. لیکن ایک جیسے مرزا صاحب نے ایک اصول دیا کہ جب تم تک کوئی حدیث پہنچے تو حدیثوں کی حفاظت کا خدا تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا، قرآن کریم کی حفاظت کا خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اس لیے قرآن کو حدیث پر قاضی سمجھو، حدیث کو قرآن پر قاضی نہ بناؤ. اب یہ ایک ایسا اصول دے دیا کہ اس کے مطابق یا آپ کو صلح کروانی پڑے گی دونوں فرمودات کی، یا ان کو سمجھنا پڑے گا، اس کی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. اگر پھر بھی نہیں تو آخر جب کسی ایک کو رکھنا پڑے تو پھر قرآن رکھ لو، حدیث چھوڑ دو. اس میں حفظ مراتب بھی ہیں، اس میں کسی کی کوئی توہین بھی نہیں ہے، اس میں کسی کی کوئی انسلٹ بھی نہیں ہے، کوئی بلاسفیمس بات بھی نہیں ہے. لیکن یہ اصول اس وقت کی جو جن کا سکہ چل رہا تھا، شیخ الحدیث اور شیخ الہند والے، ان کے مفادات پہ چونکہ اس سے زد پڑتی تھی، لہٰذا انہیں وہاں سے بھاگ کے مکے اور مدینے تک کے سفر کر کے وہ سینکڑوں کی تعداد میں علماء اکٹھے کر کے، علماء بھی خیر وہ کیا تھے، کیونکہ علماء کے بارے میں تو قرآن شریف نے یہی فرمایا کہ ان میں خشیت جو ہے وہ ان کے علم سے ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہوتی ہے. جتنا کسی کا علم زیادہ ہوگا اتنی اس میں خشیت زیادہ ہوگی. لیکن اب جن سے ہمارا واسطہ ہے ان میں خشیت ڈھونڈے کو نہیں ملتی اور علم کی لاف بہت ہوتی. اسلم خاکی صاحب کی مثال میں نے اسی لیے دی کہ کہیں نہ کہیں سے بات شروع کرنی پڑتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. وہی جس کا ابتدا میں ذکر کیا تھا
کہ جان جاتی دکھائی دیتی ہے، تیرا آنا نظر نہیں آتا۔ وہ آنا مشروط ہے کہ آپ میں بلانے کی کیفیت کیا ہے، آپ کا کسی سچائی کے ساتھ دیانتداری کا کیسا تعلق ہے، کس حد تک آپ اس سچائی کو آنر کرنا اپنے فرائض منصبی میں سے سمجھتے ہیں۔ ورنہ پھر جیسا چل رہا ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا، کیونکہ جب آپ اپنی گردنیں خود تھما چکے ہوں کسی کو سواری کرنے کے لیے، تو اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ آپ کو آزاد کر دے۔ آپ کو آزاد ہونا پڑے گا، آپ کو سوال اٹھانے پڑیں گے، آپ کو خود سے چیزوں کو سوچنا پڑے گا، اور اس کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا مبلغ علم جو ہے، سوال اٹھانے کے لیے بھی ایک مبلغ علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہر کی